يأثم فيها صاحبها لقول عليه السلام من حلف كاذبا أدخله الله النار ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. وقال الشافعي رحمه الله فيه كفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمت اسم الله تعالى وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة ولنا أنها كبيرة مفزة والكفارة عبارة تتأدى بالصوم ويشترط فيها نية فلا تناقض بها بخلاف المعقودة لأنها مباحة ولو كان فيها ذنب فهو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان. ایمان جمع ہے یمین کی. یمین کا معنی ہے قسم اٹھانا. اس باب میں قسموں کے احکام ذکر فرمائیں گے. سب سے پہلے مسئلہ جو صاحب قدوری نے ذکر کیا، فرمایا یمین کی 3 قسمیں ہیں: یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو. یمین غموس کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر زمانہ ماضی پر جھوٹی قسم اٹھانا. یہ ایک کام کا پتہ ہے کہ وہ زمانہ ماضی میں ہوا ہے، اس کے نہ ہونے کی قسم اٹھانا، یا نہیں ہوا اس کے ہونے کی قسم اٹھا دینا، تو یہ یمین غموس کہلاتی ہے. ایک یمین غموس اٹھانے والا گناہ گار ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف کاذبا ادخلہ اللہ النار، کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے. البتہ یمین غموس کی وجہ سے کفارہ نہیں ہے، یہاں صرف توبہ اور استغفار ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یمین غموس میں بھی کفارہ ہوگا. کفارہ ہے کہ وہ آگے چل کر ہم بتائیں گے انشاءاللہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کفارہ ہوگا. ان کی دلیل یہ ہے کہ جو کفارہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اللہ کے نام کی جو بے عزتی کی گئی ہے اس کو ہٹانے کے لیے، گناہ کو دور کرنے کے لیے. اور یہاں تو اللہ کے نام کی بے حرمتی پائی جا رہی ہے، چھوٹی قسم کھائی ہے تو ہتک تو ہو گئی، گناہ تو ہو گیا، تو اس کی ازالہ کے لیے کفارہ تو ہونا چاہیے. اس لیے یمین غموس میں بھی کہتے ہیں کفارہ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں یہ یمین منعقدہ کے مشابہ ہو گیا. جیسے یمین منعقدہ زمانہ مستقبل کے بارے میں چھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، تو جس طرح وہاں پر کفارہ ہوتا ہے یہاں بھی کفارہ ہوگا. ولانا سے ہم حناف کی دلیل ہم نے کہا یمین غموس میں کفارہ نہیں ہوگا. ہماری دلیل یہ ہے کہ یمین غموس یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ صرف گناہ کبیرہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اور کفارہ میں کفارہ ایک عبادت ہے، وہ روزے کے ذریعے سے ادا ہوگا. تو جب کفارہ ایک عبادت ہے، وہ روزے کے ذریعے سے ادا ہونا ہے، وہاں نیت بھی شرط ہوتی ہے، تو وہ کفارہ گناہ کبیرہ کیا مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ گناہ کبیرہ کیا مقام نہیں ہوگا، اس کا کفارہ لازم نہیں ہوگا. باقی امام شافعی نے قیاس کیا یمین منعقدہ پر. اس کا جواب ہے کہ یمین منعقدہ جب وہ اٹھائی جا رہی ہوتی ہے تب تو مباح ہوتی ہے، تب اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا. وہ بعد میں جب وہ کرتا نہیں ہے کام تب جھوٹ آتا ہے، تو وہاں گویا کہ جھوٹ ایک نئے سرے سے آ رہا ہے. یمین اٹھاتے ہوئے زمین کے اندر کوئی جھوٹ کوئی قباحت نہیں تھی، تو اس لیے یمین منعقدہ کا کفارہ ہوگا، یمین غموس میں نہیں ہوگا. کیونکہ یمین غموس جب اٹھا رہا ہے اس کی تو جڑ کے اندر ہی جھوٹ ہے، اس لیے یمین غموس کو یمین منعقدہ پر قیاس کر کے ایک جیسا قرار دینا سمجھ سے بالا تر ہے. والمنعقدہ، یہاں سے صاحب قدوری یمین منعقدہ کی تعریف کر رہے ہیں. یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی زمانہ مستقبل میں قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ کام کرے گا، یا اللہ کی قسم یہ کام نہیں کرے گا. پھر جب وہ وقت آیا تو کام اس نے کرنے کی اٹھائی تھی تو نہیں کیا، یا نہ کرنے کی اٹھائی تھی کر لیا، تو گویا قسم کیا ہو گیا؟ حادث ہو گیا. تو جو یمین منعقدہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے. اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. جو تم نے یمین منعقدہ اٹھائی ہے اس کا تم سے مواخذہ، اس کا تم سے کفارہ لیا جائے گا، مواخذہ ہوگا. وَيَمِينُ اللَّغْوِ، تیسری قسم یمین لغو. صاحب قدوری فرما رہے ہیں یمین لغو کہتے ہیں کہ آدمی زمانہ ماضی پر قسم اٹھائے
اور وہ یہ گمان کرتا ہو کہ اس کے گمان میں وہ قسم سچی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم زمانہ ماضی میں جو ہے نا زید آیا تھا. اس کا گمان بھی یہی ہے لیکن حقیقت میں آیا نہیں تھا. یہ اس کا گمان یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں زید نہیں آیا تھا. اس نے کہا اللہ قسم زید نہیں آیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آیا تھا. یعنی اپنے گمان میں زمانہ ماضی پر سچی قسم اٹھانا لیکن حقیقت میں سچی نہ ہو، اس کو یمین اللغو کہتے ہیں. اس کے بارے میں صاحب قدرت کے بارے میں میری امید یہ ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ پاک سے اللہ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان بھی ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. ٹھیک ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں مواخذہ نہیں فرمائیں گے. صاحب ہدایہ نے صاحب قدوری نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں. امید کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ اصل میں یمین اللغو کی تفسیر میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اس لیے صاحب قدوری نے بھی ذرا نا دھیرے انداز میں بات کی ہے کہ میری امید ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں مواخذہ نہ فرمائے، ہو سکتا مواخذہ فرما بھی لے. ٹھیک ہے. والقاصد فی الیمین والمقرع والناس سواء. فرمایا قسم ہر حال میں منعقد ہوگی، چاہے جان بوجھ کر ہو، چاہے بھول کر اٹھا لے یا گن پوائنٹ پر قسم اٹھوا لی جائے، بہر صورت قسم کا انعقاد ہو جائے گا اور کفارہ لازم ہو جائے گا. کیونکہ آصل ہمیں ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں مذاق میں بھی سچ ہوتی ہیں اور سچ میں تو ہوتی ہی ہیں. وہ تین کون سی ہے؟ نکاح، طلاق، یمین. بعض جگہوں پر عتاق کے لفظ بھی ہیں اور یمین کے لفظ بھی ہیں. تو یمین ان اشیاء میں سے ہے تم مذاق میں اٹھاؤ، سیریس انداز میں اٹھاؤ، زبردستی اٹھوائی جائے، اس نے منعقد ہو کے ہر حال میں رہنا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ہماری مخالفت کی ہے. وہ کہتے ہیں ناسی اور مکرہ کی قسم منعقد نہیں ہوگی. تفصیلات کہتے ہیں، اب انشاءاللہ اس کو باب الاکراہ میں ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. وَانْفَعَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ. اب جب قسم اٹھا لی گئی جان بوجھ کر یا بھول کر یا گن پوائنٹ پر تو قسم منعقد ہو جائے گی، کیونکہ حانث ہونے کے لیے جو ہے نا اس فعل کا پایا جانا ضروری ہے. اس کے کرنے یا نہ کرنے قسم اٹھائی ہے. فعل پایا تو گیا ہے، جیسے ہی پایا گیا، قطع نظر پائے جانے کی نوعیت کیا ہے، پایا تو گیا ہے. جب پایا گیا تو حارث ہونے کے لیے فعل کا پایا جانا ہی کافی ہوتا ہے. اس لیے فعل جیسے بھی پایا جائے، جس حال میں پایا جائے وہ منعقد ہو جائے گا اور کفارہ اس کو دینا پڑے گا. ایسے ہی بے ہوشی کی حالت میں قسم اٹھا لی اس نے، یعنی کہ قسم اٹھائی تھی کسی کام پر، بے ہوشی کی حالت میں قسم کے خلاف کر دیا یا مجنون ہو گیا، اس حالت میں قسم کے خلاف کر دیا تو حارث ہو جائے گا، کیونکہ شرط کے پائے جانے سے حنث پایا جائے گا. وَلَوْ كَانَ الْحِكْمَةُ. اگرچہ کوئی سوال کر سکتا ہے ہم سے کہ قسم کا کفارہ اس لیے ہوتا تھا کہ جو گناہ ہوا اس کا کفارہ ہو جائے. یہاں تو گناہ نہیں ہے، بے ہوشی کی حالت میں، مجنون ہونے کی حالت میں، گن پوائنٹ پر بھول کر، گناہ تو یہاں پر نہیں ہوگا، اس کو کفارہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کفارہ اصل ہوتا ہے حنث کی وجہ سے. یہ الگ ٹاپک ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ معاف بھی ہوتا ہے. تو کفارے کے لازم ہونے کا سبب حارث ہونا ہے، چاہے اس کے بدلے میں گناہ ختم ہو یا نہ ہو، وہ الگ ٹاپک ہے. حارث جو ہوتا ہے وہ صرف قسم کے پائے جانے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جیسی حالت میں پائی جائے وہ ہر حال میں جو ہے اس کو کفارہ دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کیونکہ اچھے کام نہیں کرے گا. مثال اس نے کہا کہ میں فلاں مسلمان سے بولنا چھوڑ دوں گا، قسم اٹھا لی. اب حالانکہ یہ اچھے کام نہ کرنے قسم اٹھائی ہے، اس کو کرنا چاہیے، بولنا چاہیے، اس کے باوجود قسم منعقد ہو جائے گی. اور اس کو ہم کہیں گے بھی صحیح قسم توڑو کہ بولو اس سے، اور جو ہی قسم ٹوٹے گی کفارہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ کفارے کا تعلق حارث ہونے کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے تعلق نہیں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمینا. اس باب کے اندر الفاظ قسم کو ذکر کریں گے.
کہ کون سے الفاظ ہیں جن سے قسم منعقد ہوتی ہے اور کون سے ہے جن سے قسم منعقد نہیں ہوتی. فرمایا اللہ کے نام قسم کھانا یا اللہ کے جتنے صفاتی نام ہے، الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، القہار، الوہاب، جتنے بھی نام ہیں سب ناموں سے قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. جیسے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کی بیائی قسم. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ متعارف ہے یمین کے معنی میں، اس لیے یمین منعقد ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یمین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے یا نہ کرنے کا عزم کر رہا ہے اس کو قوت حاصل ہو جائے، اور اللہ کے سب ناموں میں قوت ہے، اس لیے جس نام سے بھی اٹھائے گا قسم کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو جائے گی. ہاں اگر کہتا ہے اللہ کے علم کی قسم تو یہ قسم منعقد نہیں ہوگی. ایک یہ متعارف نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ علم معلومات کے معنی میں ہے، اور معلوم اللہ کی صفت نہیں ہے، نہ اللہ کا ذاتی نام ہے نہ صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے لفظ علم سے قسم منعقد. اور دوسرے اور اگر یوں کہا اللہ کے غضب کی قسم، اللہ کی ناراضی کی قسم، یہ بھی حالف نہیں ہوگا. یا کہا اللہ کی رحمت کی قسم، کیوں؟ اس لیے کہ ان لفظوں کے ساتھ غضب، سخط یا رحمت، ان کے ساتھ قسم اٹھانا یہ متعارف نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رحمت سے مراد اس کا اثر ہے، یعنی مطر، بارش، جنت وغیرہ، اور غضب سے مراد بھی اس کا اثر، یعنی اللہ کا عقوب، عذاب وغیرہ. اور یہ چیزیں جو ہے اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، نہ اللہ کے ذاتی نام ہے نہ صفاتی نام ہے. ومن حلف بغیر اللہ لم یکن حالفا، ایک آدمی نے یوں قسم اٹھائی، اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی. مثال کے طور پر کہا کہ نبی کی قسم، کعبہ کی قسم، یہ قسم منعقد نہیں ہوں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم حالفا، جس نے تم میں سے قسم اٹھائی، فلیحلف باللہ، تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے، او لیذر، یا قسم کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یعنی قسم اٹھانی بھی ہے تو اللہ کے نام قسم اٹھائے، نہیں تو کسی اور قسم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر قرآن کی قسم اٹھائی، قرآن کی قسم، یہ بھی منعقد نہیں ہوگی کیونکہ یہ متعارف نہیں ہے. ہاں اگر یوں کہتا ہے کہ اللہ کی نبی کی قسم یا قرآن کی قسم، میں ان دونوں سے بری ہوں، تو یہ یمین ہو جائے گی، کیونکہ ان سے برات کا اعلان یہ کفر ہے. اس لیے چونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے قسم کے معنی میں یہ کری جائے گی. ویسے قسم اٹھانا اللہ کی نبی کی قسم یا قرآن کی قسم یہ منعقد نہیں ہوگی. یہ تو صاحب قدوری کی رائے ہے، لیکن آج کل فتویٰ اس بات پر ہے کہ قرآن کی قسم بھی منعقد ہو جائے گی، کیونکہ یہ متعارف ہے اور قرآن کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس کی بڑی عظمت ہے. اس لیے آج کے زمانہ میں جو قرآن کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. والحلف بحرف القسم، یہاں سے صاحب قدوری حروف قسم ذکر کر رہے ہیں. یہ قسم کے الفاظ کون کون سے ہیں عربی کے اندر؟ میں لفظ با ہے، باللہ، لفظ تا ہے، تاللہ، ایسے واو ہے، واللہ، واللہ باللہ تاللہ، یہ سب الفاظ قسم ہیں اور یہ معروف ہیں. ان کے ساتھ قسم اٹھائے گا تو قسم منعقد ہو جائے گی. وقد یضمر الحرف، فرمایا صاحب قدوری نے کبھی کبھار الفاظ حروف قسم کو کلام میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اور ایسا شائع ہے عرب کے اندر. وہ واللہ لا افعل کذا کی بجائے کہتے ہیں اللہ لا افعل کذا، واو کو حذف کر دیا. یا تاللہ کی بجائے اللہ لا افعل کذا، باللہ کی بجائے اللہ لا افعل کذا. تو حذف ان کے یہاں شائع ہے اعجاز کی خاطر، مختصر کرنے کی خاطر. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، حذف بھی کریں گے تب بھی قسم شمار ہو جائے گی. اور پھر لفظ اللہ پر اعراب کون سا دیں گے؟ بعضوں نے کہا اس کو منصوب پڑھیں گے، اللہ لا افعل کذا، بعضوں نے کہا اس کو مجرور ہی رکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے کوئی حروف جارہ موجود تھا، واو یا تا یا با. اور اگر یوں کہتا ہے باللہ کی بجائے کہتا ہے للہ، تو یہ بھی قسم ہوگی،
کیونکہ عرب کے اندر با کو لام سے تبدیل کرنا شائز ہے. آمنتم بہ کو آمنتم لہو پڑھتے ہیں. ان کے ہاں لام کو با کو لام سے بدلنا جائز ہے، تو گویا کہ لام کا ذکر با کا ذکر ہے، اس لیے بھی کیا ہو جائے گی، قسم منعقد ہو جائے گی. وقال ابو حنیفہ، ایک مطلب حق اللہ، اللہ کے حق کی قسم ہوگی، نہیں قسم نہیں ہے. اور یہی قول امام محمد کا ہے اور امام ابو یوسف کی دو روایتوں میں سے ایک روایت بھی ہے. لیکن امام ابو یوسف کی دوسری روایت یہ ہے کہ یہ حق اللہ، یہ قسم ہوگی، کیونکہ یہ کہتا ہے حق اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یہ گویا وہ کہتا ہے حق اللہ کہہ رہا ہے یوں ہوگا، یوں کہتا ہے واللہ الحق. اسے لفظ واللہ الحق، الحق کو اگر الف لام کے ساتھ لائے وہ بالاتفاق قسم ہوتی ہے، تو الف لام کے بغیر بھی اگر لائیں گے تو وہ بھی قسم ہوگی. اس کا مذہب ہے امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے. لیکن طرفین فرماتے ہیں نہیں، کہ لفظ حق کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ قسم اٹھانا یہ قسم منعقد نہیں ہوتی، کیونکہ طاعت اللہ جو ہے نہ اللہ کا صفاتی نام ہے نہ ذاتی نام ہے. اور اگر لفظ حق کو الف لام کے ساتھ لاتے ہیں والحق، پھر بالاتفاق قسم ہوگی، کیونکہ الف لام کے ساتھ اللہ کا صفاتی نام بن جائے گا، اور الف لام کے بغیر یہ نکرہ ہے، اور اس میں جو ہے وعدہ ہے، وعدے کی تحقیق ہے. الف لام کے بغیر اللہ کا صفاتی نام یہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ الحق اگر الف لام کے ساتھ لائے تو قسم منعقد ہوگی، اگر الف لام کے بغیر لائے تو قسم منعقد نہیں ہوگی. وَلَوْ قَالَ اقسم او اقسم باللہ، ایک آدمی کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں صرف اقسم، یا کہتا اقسم باللہ، یا کہتا احلف، یا کہتا احلف باللہ، یا اشہد، یا اشہد باللہ، ہر صورت میں قسم منعقد ہو جائے گی. لفظ اللہ ساتھ لائے تب بھی، نہ لائے تب بھی، کیونکہ یہ الفاظ لفظ اللہ کے ساتھ اور بغیر لفظ اللہ کے قسم میں مستعمل ہوتے ہیں، اس لیے قسم منعقد ہو جائے گی. اور لفظ اقسم جو ہے فرمایا یہ حال والے معنی میں حقیقت مستعمل ہے. یعنی لفظ اقسم ہے نا، اس میں دو صیغہ مضارع ہے نا، اس میں حال والا معنی بھی ہوتا ہے اور مضارع والا مستقبل والا معنی بھی ہوتا ہے. لیکن یہ حال والے معنی میں حقیقت ہے، اور مستقبل والا معنی میں بھی ہوگا، لیکن وہاں قرینہ ہونا چاہیے. اس لیے اگر وہ مطلقاً قسم اٹھاتا ہے اقسمو یا احلفو یا اشہدو، تو اس کو ہم حال والے معنی پر محمول کریں گے. اللہ یہ قرینہ بتا دے ہمیں یا نیت وغیرہ بتا دے کہ میری نیت جو ہے کیا ہے مستقبل کی، پھر الگ بات ہے. ویسے جب مطلق بولے گا تو ان الفاظ سے حال والا معنی مراد لے کر فی الحال قسم کا انعقاد ہوگا. ایسے ہی لفظ شہادت بھی یمین کے معنی میں ہے، جیسے قالوا نشہد انک رسول اللہ، یہاں پر نشہد قسم کا معنی مستعمل ہے. آگے اللہ نے خود فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، کہ اپنے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. حالانکہ نشہد میں قسم کا ذکر نہیں ہے، صرف نشہد کا ذکر ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں نشہد کے ذریعے سے. سمجھ میں آیا کہ نشہد بھی الفاظ یمین میں سے ہے، اس سے بھی یمین کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو جائے گی. بعضوں نے کہا کہ نہیں، اقسمو، احلفو یا نشہد کے اندر بھی حال والے معنی کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ دو مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے اگر حال والا معنی لے رہا ہے تو نیت کرنا ضروری ہے. لیکن راجح قول ہے کہ نہیں، یہ حال والے معنی میں حقیقت ہے، یہاں نیت کرے نہ کرے یہ حال والے معنی میں مستعمل ہوگا. لیکن اگر مستقبل والے معنی کی نیت کر معنی لینا ہے تو وہاں پر قرینہ یا نیت کا ہونا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. وَلَوْ قَالَ بِالْفَارْسِيَّةِ، فارسی میں قسم اٹھاتا ہے سوگند میں خورم بخدا، یہ میں خورم حال کے معنی میں آتا ہے کہ میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں، قسم منعقد ہو جائے گی. اگر سوگند خورم، یہ خورم جو ہے یہ مستقبل کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں قسم منعقد نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. ایسے ایک سوگند خورم بطلاق زنم، میں طلاق دیتا ہوں، یہ یمین منعقد نہیں ہوگی کیونکہ یہ یمین اس طرح کے متعارف نہیں ہے. عرف میں کبھی یہاں یمین بڑا دخل ہوتا ہے. وَقَلَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ اَيْمُ اللَّهِ، یہ قسم ہوگی تو ایک قول یہ ہے کہ یہ قسم نہیں ہوگی. ایک قول یہ ہے کہ قسمیں ہوگی. لعمر اللہ ایم اللہ، لعمر اللہ کا معنی بقاء اللہ، ایم اللہ کا معنی ایمن اللہ، یمین کی جمع یمین سے. تو اس لیے فرمایا کہ ان لفظوں سے بھی جو ہے وہ یمین منعقد ہو جائے گی. لیکن ایک قول یہ ہے کہ لفظوں سے یمین منعقد نہیں ہوگی کیونکہ یہ بقاء اللہ یا ایمن اللہ یہ اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، نہ صفاتی نام ہے نہ ذاتی نام ہے. بہرحال ایسے فرمایا کہ عہد اللہ، میثاق اللہ، ان دو لفظوں سے یمین منعقد ہو جائے گی کیونکہ ان سے قسم اٹھانا معروف ہے. یا ایک آدمی نے کہا علیہ نظر، یہ نظر اللہ، مجھ پر نظر ہے، یہ اللہ کی نظر، تو اس سے یمین منعقد ہو جائے گی. جو حضور نے فرمایا من نظر نظرا ولم یسمی، جس سے نظر مانے پورا نہیں کیا فعلیہ کفارۃ یمین، اس پر کفارہ یمین ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ يَكُونُ يَمِينًا. ایک آدمی اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی ہوں یا میں نصرانی ہوں یا میں کافر ہوں، یا تو ہماری یمین ہے منعقد ہو جائے گی. اس لیے کہ اس نے جو ہے اس کام نہ کرنے پر کفر کو منعقد کر دیا ہے، معلق کر دیا ہے، اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہے کفر سے رکنا بہرحال واجب ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ یمین کے معنی میں ہو جائے گا. یہ ایسے ہو جائے گا جیسے حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، جیسے وہ یمین ہوتی ہے ایسی یہ بھی تو گویا کہ ایک حرام چیز کو حلال کرنا چاہ رہا ہے، کفر کو اپنے لیے حلال کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ بھی حرام حلال کی طرح یمین کے معنی میں چلا جائے گا اور یہ یمین منعقد ہو جائے گی. اور اگر اس نے زمانہ ماضی کے بارے میں ایسا کہہ دیا، میں نے اگر یہ زمانہ ماضی میں کام نہیں کیا تو میں کافر ہوں، اور حالانکہ اس نے کیا ہے. یا کہتا ہے کہ میں نے زمانہ ماضی میں اگر یہ کام کیا ہو تو میں کافر ہوں، تو حالانکہ وہ کام کر چکا زمانہ ماضی کے اندر. یعنی یمین غموس اگر اس کو لیتا ہے بناتا ہے تو فرمایا کہ اگر یمین غموس بنائے گا تو اس کے بارے میں فرمایا یہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا. اور چونکہ یمین غموس میں اس کے اندر زمانہ ماضی کا بھی مستقبل کا بھی احتمال ہے، اس لیے فرمایا اس میں زمانہ مستقبل کا اعتبار کرتے ہوئے اسے کافر قرار نہیں دیں گے. لیکن ایک اور لے کر کافر قرار دیا جائے گا کیونکہ یہ حال کی معنی میں حقیقت ہے، تو حال کے معنی کا اعتبار کر کے اس کافر پہ قرار دیا جائے گا. لیکن فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. یعنی صیغہ ماضی استعمال کرے یا مستقبل استعمال کرے، اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اگر وہ یہ بات سمجھتا ہو یہ قسم ہے اور کفارہ دینے سے کام چل جائے گا. لیکن اگر یہ بات نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ کفر پر راضی ہے، پھر چاہے صیغہ ماضی ہو چاہے صیغہ حال مستقبل ہو، دونوں صورتوں میں کافر ہو جائے گا. آسان سی بات ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قسم ہے کفارے سے کام چل جائے گا پھر تو کافر نہیں ہوگا، چاہے صیغہ ماضی ہو یا حال ہو مضارع ہو. لیکن اگر وہ یہ بات نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر بھی جھوٹے قسم اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کفر پر راضی ہے. جب راضی ہے تو پھر ہم کیا کریں، کافر ہو جائے گا یہ. وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا، اگر یوں کہتا ہے اگر میں نے اس طرح کیا مجھ پر اللہ کا غضب یا اللہ کی ناراضی، یہ قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ بد دعا ہے، اور یہ قسم یہ شرط سے معلق نہیں ہوتی، اور یہ متعارف بھی نہیں ہے، اس طرح قسم اٹھانا نہیں ہوگی. اگر یوں کہتا ہے ان فعلت كذا فانا زان،
اگر میں نے یہ کام کیا میں زانی ہوں یا میں چور ہوں یا میں شرابی ہوں یا میں سود کھانے والا ہوں، اس سے بھی قسم منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے زنا، شراب، چوری، ربا، یہ نسخ اور تبدیلی کا احتمال رکھتی ہے. یہ زمانوں کے بدلنے سے ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اصل میں زمانہ میں تو صراحتاً آئی ہے، پہلے حکم جائز تھا شراب پینا، پھر حرام ہوا، پھر آہستہ، پھر بسٹپ بائی اسٹپ، پہلے ربا حلال تھا پھر حرام ہوا. آج کے زمانہ میں تبدیلیاں ممکن ہے، شراب حلال ہو سکتی ہے اگر ڈاکٹر کہ اس کے بغیر اس کے بغیر آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے، حلال ہوگی نا، حکم بدل گیا. ایسے ہی ربا بھی حلال ہے، کافروں کے ملک میں چلے جائیں، سودی کام کرے ان سے اب جائز ہے، ان کے ملک میں جا کر ان کے ساتھ. تو ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. تو جبکہ اللہ کی صفات نہیں بن سکتی ہے، اللہ کی صفات اور ذات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ان میں تبدیلیاں ہیں، اس لیے ان سے قسم اٹھانا جائز نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے قسم اٹھانا متعارف بھی نہیں ہے. جب متعارف نہیں ہے تو قسم اٹھائے گا تو قسم منعقد نہیں ہوگی. چلیں آج یہیں تک رکھ لیں، زندگی رہی تو پھر دیکھیں گے.